اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ترجمہ، وہ بلند کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ کتاب ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس کے پسندیدہ اور منتخب بندے جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے وہ اس مبارک کتاب سے ہدایت پاتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ہدایت کو کامل طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں یا وہ کون سے کام ہیں اگر ہم کریں تو ہم ہدایت کو مکمل طور پر پانے والے ہو جائیں گے. تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب آپ کیسے ارشاد فرمائیں گے؟ ہدایت کو کامل طریقے سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اس کے اندر 3 چیزیں تو بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کی واقعتاً یہ نیت ہو کہ اسے ہدایت حاصل کرنی. ٹھیک. کیونکہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے. نیت کا مرحلہ سب سے پہلے ہوتا ہے. ایک آدمی اگر ضد بازی پہ اور اناد کے اوپر ہو تو اسے ہدایت بھی نہیں ملتی. جیسے قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی انانیت اور ضد کے اوپر ہے اسے ہدایت نہیں ملتی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہنی طور پر آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے اور واقعتاً اس کی سچی نیت ہو کہ مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے. کیونکہ جب سچی نیت ہوتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو پھر منزل کو پاتا ہے. اب قرآن پاک کی جیسے ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یہ نیت ہے، جس نے آخرت کا ارادہ کی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی. کیسی کوشش؟ سعیہا، جیسی کوشش ہونی چاہیے. سبحان اللہ. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کی کوشش کا صلہ دیا جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ ارادے کا اور نیت کا بڑا عمل دخل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً بندہ دل میں سچا ارادہ اور نیت رکھے کہ مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور اگر ہدایت پر ہے تو پھر یہ نیت کہ مجھے ہدایت پر رہنا ہے. پھر اس کے لیے وہ دعا مانگے. دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس ہدایت کا علم حاصل کرے، کیونکہ محض نیت کرتے رہنا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اب علم کی طرف ہے. علم کے لیے کیا ہے؟ علم کے لیے قرآن و حدیث بنیادی سورسز ہیں، لہذا قرآن اور حدیث کے علم کی طرف ہے. اور قرآن و حدیث کا فہم صحیح جو ہے، چونکہ وہ ان بندوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں اور جنہوں نے صحیح قرآن کو سمجھ کے بیان کیا ہوا ہے. تو لہٰذا ایک تو علم کی طرف آئے اور پھر وہ علم جو ہے وہ صحبت صالحین کے اندر حاصل کرے تاکہ صحیح انداز میں فہم حاصل کرے. یہ نہ ہو کہ جیسے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ بعض اوقات قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتا ہے. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اللہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. لہٰذا ہدایت کے لیے نیت صحیح رکھے اور علم حاصل کرے اور پھر اس کے ساتھ ہدایت یافتگان کی صحبت اختیار کرے. تو یہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اسے ہدایت کی طرف آنا نصیب ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے علم آپ نے فرمایا، تو یہاں علم سے کیا مراد؟ باقاعدہ عالم بن جائے تبھی وہ ہدایت پائے گا یا کچھ اور معنی ہے؟ دیکھیں، ہدایت کے تو درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جیسے کفر سے ایمان کی طرف ہدایت، اس کے لیے تو لازمی بات ہے عالم بننا تو بالکل ہی ضروری نہیں ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیحہ مل جاتی ہے اور اسے رسولوں کی اور اسے آخرت کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو اسے ہدایت کی بنیاد تو مل گئی. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ اسلام کی تعبیر کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے، اسلام کی تعبیر سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی اور اپنی غلط تعبیر کو ہی لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیا. تو لہذا اب ضروری ہے کہ اب اسے آگے قدم اٹھائے. اب اسے آگے قدم یہ ہے کہ اب جنہوں نے صحیح تعبیر سمجھی اور بیان کی، اب ان سے جو علم اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے حاصل ہو سکتا ہے یہ اسے حاصل کرے. تو یہ بنیادی ہدایت سے حاصل ہو جائے گی. عالم ہونا مفید تو ہے، ضروری نہیں. مفید یوں ہے کہ جب آدمی عالم ہوتا ہے تو عقیدہ بھی سمجھتا ہے اور اس کے دلائل بھی سمجھتا ہے. جب دلائل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا عقیدے سے ہلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دلیل اسے پتہ بھی نہ ہو تو جو بھی آدمی اسے آ کے برعکس بتائے گا اور ساتھ میں کوئی دلیل دے دے گا
تو آدمی کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لہذا عالم ہونا مفید ضرور ہے، ضروری نہیں ہے. جی جی بہت ہی خوبصورت بات کہ عالم ہونا مفید ہے، اور جو عالم ہے اس کا عقیدہ یقیناً دوسروں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی شخص عالم نہیں بھی ہے پھر بھی وہ قرآن کریم سے ہدایت پا سکتا ہے، اور وہ نیت صحیحہ کی وجہ سے